میری نظر میں مظفر آباد سری نگر بس سروس کے ذریعے کشمیری رہنماؤں کی اس سال پاکستان آمد ایک بہت بڑی اسٹوری تھی. ہمارے نمائندوں نے کنٹرول لائن کے نزدیک چکوٹھی سے براہ راست اس واقعے کی کوریج بھی کی, اور جب کشمیری رہنما آزاد کشمیر پہنچے تو ہم نے یہ خبر بریک کی. حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق اور ان کے وفد کے ارکان مظفر آباد سری نگر بس سروس کے ذریعے لائن آف کنٹرول عبور کر کے آزاد کشمیر کے علاقے چکوٹھی پہنچ گئے ہیں. عالمی کمیونٹی کو بھی اس خبر میں بہت دلچسپی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ARY ون ورلڈ کی نیوز ٹیم کی کوریج کو بھارتی چینلز نے بھی استعمال کیا تھا. لوکل باڈیز الیکشن میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ اس لیے ہے کیونکہ 55 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن ہم نے پیش کی ناظرین کے لیے. 58 سبزی منڈی گجرانوالہ میں ایک ہلاکت کا واقعہ ہوا جس کے مجرم کی گرفتاری, اور یہ ٹرانسمیشن تھی ہماری دبئی سے, پاکستان کے اسٹوڈیوز سے. ہمارے اسٹوڈیوز میں پولیٹیشنز بھی آئے, تجزیہ اور تبصرہ کرنے کے لیے تجزیہ نگار بھی موجود رہے جنہوں نے پولنگ سے پہلے اور پولنگ کے بعد اپنے تبصرے پیش کیے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول رہا ہمارے کورسپونڈنٹس کا, ہمارے رپورٹرز کا, جو پولنگ سٹیشنز پہ موجود رہ کے وہیں سے انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا رزلٹس کے حوالے سے, اور جو مختلف حادثات پیش آتے تھے اور پولنگ کے ڈیوریشن میں جس قسم کے حادثات اور واقعات پیش آئے ان سے ہمیں اپڈیٹ رکھا, اور ہم نے آن سپاٹ بریکنگ نیوز دی. پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے اختتام پر تشدد کے مختلف واقعات میں 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور یہ ٹرانسمیشن دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں دیکھی گئی جس میں مشرق وسطی, یورپ, امریکہ شامل ہیں, اور کروڑوں ناظرین نے اس کو دیکھا اور سراہا. It has been our endeavour to provide our viewers with the latest in what's happening around the world as and when it happens. The two-day talks Al-Qaeda's second-in-command Ayman al-Zawahiri. President Musharraf's visit was of great importance in the international media. Some analysts call it part of cricket diplomacy, but whatever the reason, whatever the basis, whatever the foundation of his visit, it definitely paved the way for easing tension between Pakistan and India. ARY One World correspondents accompanied the President and provided our viewers with the latest protocol and his engagements with the Indian leadership. پروڈکشن سائٹ پہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اسٹوری بریک ہو تو فوراً اس کے ویژولز لائن اپ کیے جائیں, اگر ویژولز اویلیبل نہ ہوں تو اسٹلس تیار کیے جائیں یا پھر ریفرنسز یوز کیے جائیں. خبر کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے بات کرتے ہیں, خبر کی نوعیت کے مطابق مختلف لوگوں کے ریئیکشنز لیتے ہیں تاکہ اسٹوری کے بیک گراؤنڈ کو اپنے ویورز کے لیے ڈفرینٹ اینگل سے کلیئر کیا جا سکے. کبھی کبھی دباؤ میں کام کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی اس وقت جب بریکنگ نیوز ہوتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ اپنا کام ختم کرتے ہیں اور آپ کے ویورز آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں تو اٹ گیوز یو ریئلی سینس آف اچیومنٹ. لندن بم دھماکوں نے عالمی کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا, اور جب خبریں یوں آئیں کہ ان واقعات میں کچھ پاکستانی نژاد برطانوی شہری شامل ہیں تو برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. ایسے وقت پر ہمارے نمائندوں نے لمحہ بہ لمحہ ان خبروں کی رپورٹنگ کی, اور اس رپورٹنگ کو برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور پاکستان میں مقیم ان کے عزیزوں نے بہت سراہا. اسی طرح برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری کا نام جو کہ خودکش حملہ آور سے ملتا تھا اور اسے ہراساں کیا جاتا تھا, اس خبر کو بھی ARY ون ورلڈ نے سب سے پہلے بریک کیا اور پھر اس خبر کو عالمی میڈیا نے فلیش کیا. پاکستانی وزیر خارجہ خورشید قصوری اور اسرائیلی وزیر خارجہ سلمان شالوم کی خبر نے اسلامی دنیا میں ہلچل مچا دی. ARY ون ورلڈ نے اس حوالے سے عوام, سیاسی اور مذہبی لیڈروں سے پاک اسرائیل تعلقات کے بارے میں تاثرات ناظرین تک پہنچائے ہیں. کیوں ملاقات کی, کیا محرکات تھیں اور کیا توجیہات پیش کر سکتی ہے حکومت, اس وقت عوام کے سامنے, آپ کے سامنے. میرے ساتھ آج کے خصوصی پروگرام میں موجود ہے پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو غزہ سے وڈرول تھا. ARY کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اسرائیل کے بارے میں رائے قائم کرنے کا موقع ملا ہے. I think ARY has earned its credibility not only because we're prompt enough in breaking the news, but also because we take on this role as an observer and follow the news as it develops and as it happens. That really brings in the human element to the story, which is very important. One of the best examples would be the Iraq stampede, the recent Iraq stampede, which resulted in the death of 1,000 people. Over the time, we really saw the sense of loss the Iraqis felt. The next day, all they were left with was a bridge full of sandals, when people were frantically looking for their relatives and loved ones. It really showed the division in Iraqi society. Media always gives due interest to natural disasters and accidents.
We have seen that USA, the superpower, was powerless against this disaster that Hurricane Katrina brought to Louisiana and New Orleans. Being a Pakistani American, I was very touched by this disaster. Over 2,000 Pakistani Americans living in New Orleans and Louisiana were affected, and ARY One World brought up-to-date news about Hurricane Katrina to their families living in Pakistan. پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں ARY از دی اونلی چینل وچ ہیز اے نیم آل اوور دا ورلڈ. BBC لے لیں, CNN لے لیں, ان کو جب بھی کوئی پاکستان کی مین سٹوری کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے آر لفٹنگ فرام آور چینل. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ہماری چینل کا ایک نام ہے, خاص کر کے بریکنگ نیوز سروس جو ہے ہماری اس کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے. اور اس درجنوں سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے نیوز پروگرام کے اندر سے کریٹ ہوتی ہیں. جیسے ہمارے کئی پروگرامز ہیں جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر گیسٹ آتے ہیں, وہاں سے لوگ میڈیا لے لیں یا اخبارات لے لیں, دے آر لفٹنگ سٹوریز فرام ARY's پروگرامز. اور آپ کوئی بھی اخبار دیکھیں, کوئی بھی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دن ARY کے حوالے سے کوئی سٹوری اخبارات کی زینت نہ بنی ہو. ہمارا جو یہاں پہ جو ٹیم ہے, نیوز کی ٹیم پاکستان کے اندر, UK میں, یورپ میں اور امریکہ میں, سو ایوری باڈی از انٹریکٹنگ, ایک دے آر جیلنگ ٹوگیدر. اس طرح ہماری جو یہاں پہ نوجوان لوگ جو کام کر رہے ہیں, اینڈ اٹس اے ویری وائبرنٹ انوائرمنٹ جس میں ہم لوگ یہ اپنی نیوز کو پریزنٹ کرتے ہیں.